بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کے نئے احکامات کے بعد افغان یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس غائب۔ افغانستان میں پاکستان مخالف ریلی، طالبان کی ہوائی فائرنگ۔ اسلام سے ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا، سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر۔ طالبان کو للکارنے والا امراللہ صالح افغانستان سے بہت پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ ویتنام اور افغانستان سے امریکی انخلا، دو کہانیاں ایک جیسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان کی جانب سے تعلیمی اداروں پر عائد نئی پابندیوں کے بعد دارالحکومت کابل کی یونیورسٹیوں میں طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نئے تعلیمی سال کے پہلے دن کابل کی یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور طلبہ انتہائی کم تعداد میں موجود تھے۔ طالبان نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت چند شرائط کی بنیاد پر دی ہے، جن کے تحت عبایا پہننا لازمی ہے، جبکہ کلاس رومز میں خواتین اور مرد طلبہ کے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نور علی رحمانی نے تقریباً خالی کیمپس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ پابندیاں قبول نہیں کرتے اور ہمیں یونیورسٹی بند کرنی پڑے گی۔ ہماری طالبات حجاب پہنتی ہیں، نقاب نہیں کرتی۔ طالبان نے یونیورسٹی اور کالج جانے والی خواتین طالبات کے لیے پردے کی شرط پر عبایا پہننا اور چہرے کا نقاب لازمی قرار دیا ہے، جس سے آنکھوں کے علاوہ پورا چہرہ چھپ جائے گا۔ طالبان کی جانب سے اتوار کو نجی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے تفصیلی احکامات جاری کیے گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ خواتین اور مرد طلبہ کی علیحدہ کلاسز ہوں گی یا پھر کلاس روم میں پردہ لگا کر مرد اور خواتین طلبہ کو علیحدہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نور علی رحمانی کا کہنا تھا کہ ہم پابندیاں اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ طالبان کی جانب سے جاری نئے احکامات کے مطابق خواتین طالبات کو صرف خواتین یا پھر عمر رسیدہ مرد اساتذہ ہی پڑھا سکیں گے، جبکہ خواتین علیحدہ راستے سے یونیورسٹی یا کالج میں داخل ہوں گی۔ خواتین اسٹوڈنٹس کی کلاس مردوں سے 5 منٹ پہلے ختم کرنے کا بھی کہا گیا ہے، تاکہ خواتین اور مردوں کو آپس میں ملنے جلنے سے روکا جا سکے۔ یہ ہدایات ان تمام نجی کالجز اور یونیورسٹیوں کے لیے جاری کی گئی ہے جن کی تعداد میں سن 2001 میں طالبان کا پہلا دور ختم ہونے کے بعد تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ تاہم کچھ طالبات کو یہ سن کر تسلی ہوئی ہے کہ طالبان کے نئے دور حکومت میں خواتین یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھ سکیں گی۔ چند طالبات سے بات ہوئی اور وہ یونیورسٹی واپس جانے پر خوش ہیں۔ عام طور پر تعلیمی سال کے پہلے دن کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ کا رش دکھائی دیتا ہے، لیکن پیر کے روز کابل کے تعلیمی ادارے خالی تھے۔ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نور علی رحمانی نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں صرف 10 سے 20% طلبہ آئے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ اگست میں طالبان کے قبضے کے بعد 30% تک طلبہ افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان طالبان نے کابل میں پاکستان مخالف ریلی کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ یہ ریلی پاکستان کی افغانستان کے معاملات میں مداخلت کے خلاف نکالی گئی۔ ریلی میں اکثریت خواتین کی تھی جو کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر نعرے بازی کرتی رہی۔ مظاہرین نے بینر بھی تھام رکھے تھے، جبکہ ان کی جانب سے پاکستان پر مداخلت کا الزام بھی لگایا گیا، جس پر طالبان نے ہوائی فائرنگ کی اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کے حساس ادارے ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیا تھا۔ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ وہ کابل میں پاکستان کے سفیر سے بریفنگ لینے آئے ہیں، لیکن انہوں نے طالبان حکام سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہاں سے کسی مجرم کو وہاں کا راستہ نہیں ملے گا۔
دونوں ممالک کی سرحد تاجروں، مہاجرین اور عام عوام کی آمد و رفت کے لیے ہے۔ جیلوں سے فرار ہونے والے قیدیوں سے متعلق پاکستان کی تشویش دور کی جائے گی۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر دستاویزات کی چیکنگ کا مؤثر نظام چاہتا ہے تاکہ افغانستان سے کوئی مجرم پاکستان نہ چلا جائے، اور اس سلسلے میں ہم پڑوسی ملک کے تمام تحفظات کو دور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ روز قبل کابل میں ایک پاکستانی وفد آیا۔ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ کچھ قیدی رہا ہوئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی سرحدیں بند کی ہیں تاکہ ان مجرموں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن گزشتہ روز چھٹیاں گزارنے کے بعد دارالحکومت واشنگٹن پہنچے، جہاں صحافیوں کی جانب سے ایک سوال پر کہ کیا آپ طالبان کو تسلیم کریں گے، جس پر امریکی صدر نے کہا کہ طالبان کو تسلیم کرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو طالبان کو افغانستان کی قیادت کے طور پر تسلیم کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر کا کہنا ہے کہ اسلام پسندی سے مغرب کو اب بھی خطرہ موجود ہے۔ ٹونی بلیر نے ایک بار پھر اسلام مخالف بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنیاد پرست اسلامی گروہوں کی جانب سے مغرب پر بڑے پیمانے پر حملوں کا خطرہ اب بھی موجود ہے، تاہم اس بار حیاتیاتی تخریب کاری کا خطرہ ہے۔ ٹونی بلیر کا کہنا تھا کہ تخریب کار حملوں میں کمی کے باوجود اسلام کا تعلق نظریات سے ہو یا تشدد سے درجہ اول کا خطرہ ہے، جس کا کبھی بھی ہم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا مرکز ہم سے چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، 9/11 حملوں کی طرح ہمیں ان حملوں کا ایک بار پھر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا نے ہمیں خطرناک وائرس کی شکل دکھائی ہے، لہذا حیاتیاتی تخریب کاری ہو سکتی ہے، تاہم ہمیں اب اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ طالبان کے خلاف وادی پنجشیر میں مزاحمت کرنے والے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اب تک کی اپنی آخری ٹویٹ 3 ستمبر کو کی تھی، جس میں انہوں نے وادی سے بھاگنے کی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ اپنی مٹی کے ساتھ اور اپنی مٹی کے لیے اور اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ امراللہ صالح نے کابل چھوڑتے وقت اپنے چیف گارڈ سے کہا تھا کہ وہ اگر لڑائی میں زخمی ہو جائیں تو ان کے سر پر 2 گولیاں مار دینا، کیونکہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب جبکہ طالبان کی طرف سے پنجشیر پر حتمی قبضے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امراللہ صالح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ گزشتہ جمعے کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آئی کہ آیا وہ پنجشیر میں موجود ہیں یا وہاں سے کہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تاہم طالبان نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو چکے ہیں، تاحال اس دعوے کی تردید یا تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی۔ طالبان اور دیگر ذرائع سے ایسی خبریں اور ویڈیو جاری کی گئی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ امراللہ صالح فرار ہو چکے ہیں۔ روسی نیوز ایجنسی RIA کا کہنا ہے کہ امراللہ صالح تاجکستان کی حکومت سے ایک ایسی جگہ کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جہاں پر وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں۔ اس لیے اب اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہے کہ امراللہ صالح اس وقت پنجشیر میں موجود ہیں۔ سینئر صحافی اعزاز سید، جنہوں نے کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد وہاں سے براہ راست کوریج کی تھی، بتاتے ہیں کہ امراللہ صالح کم و بیش 3 روز پہلے ہی افغانستان چھوڑ کر تاجکستان فرار ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے 3 ستمبر کو اپنے پنجشیر میں موجودگی کا اعلان کیا تھا، وہ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے چند روز پہلے وہاں سے 2 ہیلی کاپٹر اڑے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر میں امراللہ صالح موجود تھے۔ دوستو، اشرف غنی اور حمداللہ محب کے ساتھ امراللہ صالح تیسرے شخص سے جن سے طالبان شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کے علم میں تھا کہ اگر طالبان کے قبضے کے وقت وہ وہاں موجود ہوتے تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہونا تھا جو نجیب کے ساتھ ہوا۔ امراللہ صالح طالبان کے کٹر مخالف ہیں اور اکثر اور بیشتر طالبان اور پاکستان کے خلاف بیہودہ بیانات جاری کرتے رہتے ہیں۔
ویتنامی شہریوں کا امریکی سفارتخانے کی دیواروں پر سے چڑھنے کی یادگار تصاویر گزشتہ ماہ افغانستان سے نکلنے کے لیے شہریوں کے کابل ایئرپورٹ کے دروازوں پر چڑھنے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ امریکہ نے 1973 میں شمالی ویتنام کے ساتھ پیرس امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد تیزی سے فوجی انخلا کیا۔ اسی طرح فروری 2020 میں دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے نے بھی امریکہ کے افغانستان سے فوری انخلا کا ماحول بنا دیا۔ افغان نیشنل آرمی کی طرح جن کی تربیت پر امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ملک کو محفوظ بنانے میں نااہل ثابت ہوئی، اسی طرح آرمی آف دا ریپبلک آف ویتنام بھی امریکہ کی زمینی یونٹس اور فیلڈ ایڈوائزرز کی غیر موجودگی میں بھی ناکام ہو گئی تھی۔ ویتنام جنگ کے خاتمے کے بعد ایک لمبے عرصے تک امریکہ اعتماد کے بحران سے دوچار دکھائی دیا۔ دنیا میں اس کے کردار، اقدار اور طاقت پر سوال اٹھائے گئے۔ ویتنام سے انخلا سے پہلے CIA کے سربراہ تھامس پولگر نے کہا تھا کہ سائگون کے اسٹیشن سے یہ آخری پیغام ہوگا کہ یہ ایک طویل اور سخت لڑائی تھی جس کو ہم نے ہارا۔ یہ تجربہ امریکی تاریخ میں منفرد تھا۔ CIA کے سربراہ نے مزید کہا تھا کہ وہ جو تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ اسے دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آئیں امید کرتے ہیں کہ ہم ایک اور ویتنام کا تجربہ نہیں کریں گے اور ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ ویتنام میں دوستو 70 کی دہائی کے آغاز کی طرح افغانستان میں بھی حکومتیں امریکی حمایت یافتہ تھیں۔ یہ حکومتیں خود شورش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں۔ ویتنام اور افغانستان دونوں کے مشنز میں وقت اور تحمل کی کمی امریکہ کی بنیادی کمزوریاں تھیں۔ امریکہ اور ویتنام کے تعلقات میں ڈرامائی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں امید کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ آیا تیسری ذلت امیز انخلا سے بچنے کے لیے امریکی پالیسی سازوں نے دو ممالک کے ذلت امیز انخلا سے کچھ سیکھا ہے یا پھر نہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ عام بات چیت کے دوران ہم کتنی بار غیبت کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کو غیبت کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جو اس وقت موجود نہ ہو وہ غیبت کہلاتا ہے، اور اگر آپ اس کی نجی یا ایسی باتیں دوسروں کو بتائیں جو اس نے نہ صرف آپ پر بھروسہ کر کے کہی تھی تو یہ جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ جو انسان کسی کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس کا تعلق اس سے تو خراب ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ اس پر بھروسہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو آج کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کل ہمارے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی بری عادت رکھنے والے شخص کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسی برائی کرنا جو اس شخص میں موجود بھی نہ ہو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بے مقصد بولتے رہنے سے پرہیز کریں، اس سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔